الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، یقیناً ہر انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ پچھلے فرمان میں فرمایا گیا کہ انسان کثیر مال جمع کرنے کی لالچ میں اتنا غافل رہتا ہے کہ اچانک دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے، جو موت ہے اور یقینی ہے۔ جب قبر کا منہ دیکھتا ہے اسے افسوس ہوتا ہے اپنے کیے پر کہ میں نے کتنا ظلم کیا، آج کے دن کے لیے کوئی کام نہ کیا، لیکن اب تو اسے یقیناً اپنی موت اور پھر جہنم نظر آئے گا۔ آج کے فرمان میں زندگی کی حقیقت بیان کی گئی اور اسے بہتر بنانے کا طریقہ فرمایا گیا۔ قسم اٹھا کر فرمایا گیا، زندگی عصر کے زمانے کے مطابق ہے کہ عصر کا وقت آتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا تو شام ہو جاتی ہے۔ اس طرح زندگی کا ہر سانس زندگی کو کم کرتا ہے۔ جب زندگی گزر جاتی ہے تو ساری زندگی ایک لمحہ ہی معلوم ہوتی ہے، پل میں ساری گزشتہ زندگی خیال میں گزر جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت ہر دو صحابی ایسے تھے، جب ملتے تو سورۃ عصر ضرور پڑھتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر انسان عقل سے کام لے تو صرف یہ ایک سورت ہی زندگی کو سمجھنے کے لیے کافی ہے اور زندگی کی بہتری کے لیے اس پر عمل کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی 4 حصوں میں تقسیم فرما دی۔ پہلا حصہ یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے کہ مالک خالق وحدہ لا شریک اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے حکم کے مطابق ہی زندگی گزارنا مقصود ہے۔ دوسرا حصہ کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت لائے ہیں، جس پر عمل کرنے سے ہی ایمان مکمل اور زندگی قیمتی بن سکتی ہے۔ تیسرا حصہ کہ اپنا ایمان لانے کے بعد اسی حق کی تعلیم دوسروں کو بھی دے، دوسروں کو بھی سمجھائے کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک و خالق ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ہدایت قرآن پاک لانے والے ہیں۔ اس پر عمل سے زندگی بنے گی، ورنہ تباہ ہو جائیں گے۔ چوتھا حصہ یہ ہے کہ راہ راست پر آنے کے بعد اپنے آپ کو اس صحیح راستے پر روکے رکھنا کہ کوئی لالچ اور نہ کوئی خوف پھسلا سکے۔ اب یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ دوسرا کون ہے جس کو حق کی تعلیم دی جائے اور صبر کی تلقین کی جائے۔ دوسرا انسان کا اپنا گھر ہے، گھر کے افراد کو یہ تعلیم دینی ضروری ہے اور پھر گھر سے لے کر دنیا کے ہر آدمی کو جو بھی مل سکے اسے تعلیم دی جائے۔ یہ سلسلہ طریقت اسی پر عمل ہے کہ انسان جب یہ حقیقت پا لیتا ہے، یقین کر لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے تو دوسروں کو بھی بلا بلا کر وہی تعلیم دیتا ہے۔ جیسے بیعت کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے آستانوں پر یہ محفلیں اسی حقیقت پر عمل ہے۔ انسان کو ہر وقت سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ غفلت میں زندگی کا گزر جانا تباہی کا سبب ہے اور ایسے لوگ ہی ہمیشہ خسارے میں ہوتے ہیں۔ اس خسارے سے وہی بچتے ہیں اور دونوں جہانوں کی خوشیاں وہی پاتے ہیں جو زندگی کی ناپائیداری سمجھ کر اسے ہر وقت قیمتی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بزرگ برف کی دکان پر گئے اور دیکھتے رہے کہ برف کا ڈھیر کس طرح پگھل رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس برف کو دیکھ کر زندگی کی حقیقت سمجھ گیا ہوں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ سمجھ اس وقت کام کرتی ہے جب نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روشن ہو۔ جب سمجھ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہو تو یہ کام نہیں کرتی اور تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے یہ محفل قائم کی گئی ہے، جس میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت، اسے حاصل کرنے کی ضرورت اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔
انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.